سب سے پہلے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہر بار کی طرح آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کے لیے بہت خاص ہونے والی ہے، اور میری صرف آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آخری سیکنڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کا ایک بھی لمحہ ضائع نہ ہونے پائے۔ تو ویڈیو کو پراپر سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ دریا دجلہ میں زوردار طوفان آیا۔ دریاؤں پہ ڈیوٹی ہے نا ان کی، کدھر نے اہل بغداد کو یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں یہ پانی بڑھے اور آیا جائے تھوڑے ہوتے ایسا نہ ہو کہ ہم اس میں ڈوب جائیں۔ چنانچہ گھبرا کر میرے آقا حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے دربار میں فریاد لائے اور عرض کی حضور دریا میں طوفان آ گیا ہے، کچھ کرم فرمائیے۔ میرے مرشد غوث پاک نے اپنا عصا اٹھایا اور دریا دجلہ کی طرف تشریف لے آئے۔ پانی واقعی یعنی کے اوپر بڑھ رہا تھا۔ آپ نے اس کی جو اصل حد تھی وہاں جا کر عصا گاڑ دی، فکس کر دیا اور فرمایا کہ اے دجلہ ٹھہرو، اسے آ کے مت بڑھنا۔ الحمدللہ میرے مرشد کا فرمان تھا، دریا دجلہ نے اس فرمان کو اپنے سر پہ چڑھایا اور پانی اترنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ عصا تک پہنچ گیا۔ جھوٹے ہو، کوڑ مار دو خدا کے لیے۔ اور الحمدللہ یہ طوفان جو تھا وہ تھم گیا۔ توبہ کرو۔ ہم الیاس قادری سے، ان دعوت اسلامی والوں سے، یا یہ جتنے بھی قادری، تاری، سہروردی، یہ جتنے بھی پیر فقیر لوگ ہیں، جتنے بھی قبر چٹو لوگ ہیں، ہم ان کو یہ نہیں کہتے۔ چلو آج ہم ان کو یہ نہیں کہتے کہ غوث پاک کے پاس شان ہوگی کہ نہیں ہوگی، صحابہ کرام کے پاس وہ چیز نہیں تھی، اہل بیت کے پاس وہ چیز نہیں تھی، تو پھر ان کے امتیوں کے پاس وہ چیز کہاں سے آ گئی؟ ہم یہ سوال نہیں کرتے۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ پیغمبروں کو معجزات دیے گئے تھے تاکہ بھٹکے ہوئے لوگ ایمان لے آئیں۔ جب باقی کوئی نبی نہیں رہ گیا آپ علیہ السلام کے بعد، تو پھر جب نبوت ختم تو پھر معجزات ختم کیسے نہیں ہو سکتے؟ تو انہوں نے ایک اور راستہ نکالا۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ادھر نبی تھا تو ادھر ولی ہے، ادھر معجزات تھے تو ادھر کرام تھے۔ ہم چلو یہ بھی نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں بھائی اب کتنا سیلاب آیا 2025 میں۔ آپ تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ اپر لوور پنجاب کے اندر، یا آپ کہو کہ پورے پاکستان کے اندر ہزاروں لوگوں نہیں لاکھوں لوگوں کے گھر برباد ہوئے، ان کی فصلیں تباہ ہو گئی، ان کے کاروبار ختم ہو گئے، ملیا میٹ کر دیا سیلاب۔ ایک یہ کراچی کے کوئی بابا جی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کراچی نہیں ڈوب سکتا، اور ادھر ایک پیر شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ پھر تو شیخ عبد القادر جیلانی سے بڑا وہ پیر اور بابا تو کراچی والا ہے۔ کہ کراچی والے آج بھی پھنے کھا بنے پھرتے ہیں بھائی، یہاں کبھی سیلاب نہیں آ سکتا کیونکہ بابا جی کی زندہ کرامت ہے۔ تو پھر آپ کے شیخ عبد القادر جیلانی کی جو کرامت ہے وہ کیا تیل لینے چلی گئی ہے؟ کہ ان کے مریدین کتنے جو ہیں وہ ڈوب چکے ہوں گے، جو ان کے ماننے والے ہوں گے، ان پر ایمان رکھنے والے ہوں گے۔ اور اگر ان پر کوئی ایمان نہیں بھی رکھتا تو بھائی کلمہ تو مسلمان تو ہے، کلمے کی نسبت سے بھائی بھائی تو ہیں۔ تو پھر جو اتنے مسلمان بہن بھائی بچے ڈوب گئے، ان کے جانور فصلیں سب تباہ ہو گئی، تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی آرام فرما رہے تھے، کہاں گئے تھے؟ بات تو صحیح ہے۔ آج کل الیاس قادری بھی بہت بڑا مجدد بنا ہوا، غوث الوقت بنا ہوا، ان کے خود کے مریدین کے یہ کہنے ہیں۔ تو آج یہ کیوں کسی دریا پہ یا کسی بھی سیلاب والی جگہ پہ جا کے ڈنڈا یا لاٹھی کیوں نہیں گاڑتے ہیں، یا وہاں جا کے قصیدہ غوثیہ پڑھیں پانی کو، شاید حیا آ جائے، کیونکہ ان سے تو چاند پوچھ کے نکلتا ہے کہ قبر انور سے مخدوم بہار کا ہاتھ باہر آ گیا، مخدوم بہار کا ہاتھ باہر آ گیا، اور باہر آیا تو مریدین حیران پریشان۔ جب بجہانگیر سمنانی کے پاس آئے، حضرت وہ ہاتھ تو باہر آ گیا ہمارے پیر صاحب کا، آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کسی کو دفن کریں گے تو اس کا ہاتھ باہر آ سکتا ہے، مردہ اٹھا بھی دے تو آ سکتا ہے، اس لیے کہ برگا ہے پھر مٹی ہے، اور قبر کتنی گہری ہوتی ہے، آدھی کمر تک، تو ہاتھ باہر آ ہی نہیں سکتا۔ پوچھ کیا؟ لیکن یہ اللہ والے ہیں، قبر کے ہاتھ باہر آیا مخدوم بہار کا۔ پھر مخدوم اشرف آئے، آنے کے بعد کہا شاید تم نے کوئی غلطی کی ہے۔ کہا حضور کوئی غلطی نہیں کی، تمہارے پیر نے وصیت کی تھی کہ مجھے تبرکن رجال الغیب سے یا پیر و مرشد سے ٹوپی ملی تھی، اچھا، تاج، تو وہ مجھے میری قبر میں رکھ دینا، تو تم نہیں رکھے۔ یہ پاگل پر نہیں تو کیا ہے؟ کہا حضور ہم بھول گئے غم کی وجہ سے۔ کہا وہ مانگ رہے ہیں۔ میں گالی نہیں دے سکتا، نہیں گالی نہیں دینا، فیملی دیکھتی ہے، ورنہ میں ایسے ایسے گالی دوں، ایسے ایسے گالی دوں نا، زندگی بھر یاد رکھیں یہ۔ جب لا کر کے دیے تو ٹوپی ہاتھ میں رکھی تو ہاتھ اندر ہو گیا۔ ان کو خدا غارت کرے اور دفاع۔ اب آج کی ان ویڈیوز کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ان کی دماغی سوچ کتنی بیمار ہے۔ وہ بھائی جو شخص اس دنیا سے جا چکا ہے اس کا تمہاری کسی بھی چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔
اب ایک انسان یوں تو کافی مربع زمین بھی چھوڑ کے چلا جاتا ہے, سونے کے سکے چھوڑ کے چلا جاتا ہے, کچھ زیورات ہوتے ہیں, بڑے معاملات ہوتے ہیں, وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جس دنیا میں وہ جا رہا ہے, جس ڈیمینشن میں وہ جا رہا ہے, اس ڈیمینشن کے اندر نہ ہی تو 24 گھنٹے کا دن ہے میرے بھائی, نہ ہی تو اس دنیا کے اندر آپ کو ٹوپی یا انگوٹھی یا سونے چاندی کی ضرورت ہے. ان بے وقوف لوگوں کو, انتہا پسند لوگوں کو یہ سمجھ کیوں نہیں آتی کہ وہاں کے معاملات کچھ ہو رہے ہیں, وہاں کے رواج کچھ ہو رہے ہیں, تو وہاں کی جو ضروریات ہیں وہ بھی کچھ ہو رہے ہیں. ایک مرنے والا بندہ کبھی بھی دنیا میں اپنی کوئی چیز جو وہ چھوڑ کے جا چکا ہے, سب سے بڑی اولاد ہے, تو اس ٹوپی کی جگہ تو پیر صاحب کو اپنی اولاد کو دریافت کرنا چاہیے تھا کہ میرا فلاں بیٹا بیٹی یا میری زوجہ میری ماں رہ گئی ہے, ان کو جو ہے وہ مجھے دے دو, پھر میں یہ ہاتھ نیچے کر لوں گا. جو ان کی ماں ان کو سلانے کے لیے بہلانے کے لیے سنا دیا کرتی تھی, انہوں نے انہی کہانیوں کو سیریس سمجھ لیا ہے اور ثم نعوذ باللہ انہی کہانیوں کو دین سمجھ لیا. جیسے داڑھ کا درد ہے کسی کے, تو اس کی داڑھ کو پکڑ کے یہ کہیں 4 کمائیں 32 کھائیں, واسطے قطب عالم کے ایک کو چھوڑ ایک نہ جائے. اب یہ 4 داڑھوں کی تعداد 4 ہے, یہ دیکھیں گے نا بڑے دانت, تو یہ یہاں یہ چاروں چباتے ہیں, 32 دانت کی 32 مشہور ہے, تو 4 کمائیں 32 کھائیں, یہ آسانی ہو جاتی 32 کو. پھر واسطے قطب عالم کے, یہ بزرگ کی طرف نسبت ہے, یہ قطب عالم کا واسطہ, ایک کو چھوڑ کر ایک نہ جائے. یہ نہ ہو کہ ایک دانت چلا جائے دوسرا اکیلا ہو جائے. تو اس طرح کی یہ, اس سے بھی یہ منجن پر بھی اگر دم کر دے نا یہ پڑھ کے, تو یہ منجن انشاءاللہ فائدہ کرے. درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ دے اور پڑھیں دادا صاحب کی گھوڑی. یہ کوئی بزرگ ہوں گے تو ان کی طرف یہ منسوب ہوگا. دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات, فلاں کا درد, فلاں کی جگہ نام لے, فلاں کا درد فلاں جگہ کا. مثلا زید کا درد سر کا جائے, سر پہ آپ دم کرنا چاہتے ہیں تو یوں کہیں دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات, زید کا درد سر کا جائے, یہی لگی میری آس. یہ پڑھ کر 3 مرتبہ پڑھیں اور دم کریں. اب ایک بندے کے دانت میں اتنا شدید درد ہے کہ نہ وہ بیچارہ کھا سکتا ہے صحیح سے, نہ وہ پی سکتا ہے, نہ وہ بیٹھ سکتا ہے. اور اگر انفارچونیٹلی وہ مرید ہے بابا الیاس قادری کا, تو آپ کی موت اس درد کے بعد واقع ہے. ان کے مریدوں کو کہنا چاہیے نا کہ مرشد پاک یہ منجن ٹوٹکا نہ پتہ ہے, ایک کو چھوڑے ایک نہ جائیں. ماشاءاللہ آپ نے ایک کہانیاں سنا کے عرب و اندر کیا, اور آج کل آپ جو ہے وہ ولی کامل بنے پھر رہے ہیں. تو آپ نظر کرم فرمائیے تاکہ یہ داڑھ کے اور جتنے یہ درد ہو رہے ہیں نا ہمارے, وہ سارے ٹھیک ہو جائیں. یہ کہانیاں نہ کریں اپنے مریدوں کو. اور جب آپ کی ریسنٹ طبیعت خراب ہوئی تھی, آپ کو جناب وہ بڑی آنت کا ایشو چل رہا تھا, آپ کو قبض ہوئی تھی, قبض کشائے معدہ, تو پھر آپ کیوں گئے تھے آغا خان؟ آپ بڑے بڑے جو ہے وہ ڈاکٹروں کو کیوں چیک کراتے پھر رہے تھے؟ واسطے قطب عالم کے ایک کو چھوڑیں ایک نہ جائے, یا دادا صاحب کی گھوڑی, اس طرح کے ٹوٹکے خود پر کیوں نہیں آزمائیں؟ غریب بغلولوں پہ کیوں آزماتے ہیں؟ ان کی جان کا کچھ تو لحاظ کر لو. ان کو یہ بولا کرو کہ جب بھی کوئی تکلیف ہو تو صحیح ٹائم پہ جا کے چیک کروا کے. یہ ٹوٹکے گھر پہ وہ بیچارے کرتے رہے, جس طرح بھی ریسنٹ اس کا ٹوٹکا تھا جناب کہ اگر کسی کے سر میں درد ہو تو وہ اتنا سارا نمک لے کے نمک کا ڈلہ اپنی زبان کے نیچے رکھ لے تاکہ وہ اللہ کو پیارا ہو جائے. آپ یقین مانیں میرے کافی ایسے جاننے والے ہیں جو ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. جب میری ان سے بات چیت ہوتی ہے, گفتگو ہوتی ہے, وہ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ جتنے بھی بریلوی حضرات قبر پرستی والے آپ کو کہانیاں سناتے ہیں نا, یعنی کہ جو بھی کہانیاں یہ اپنے جتنے بھی مریدین کو یا جتنے بھی اپنے فرقے والوں کو سناتے ہیں, یہ وہ کہانیاں ہیں, یہ وہی چیزیں ہیں جو سیم ہمارے مذہب کے اندر ملتی ہیں. صرف آپ کا وہ جو بیریئر ہے نا وہ کلمہ ہے. اگر وہ کلمہ آپ لوگوں سے ہٹا دیا جائے تو ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے, بھائی بھائی. اب یہاں سے اندازہ لگا لیں. اور اگر آپ کو میری بات پر یقین ہے, گوگل کر لیں, یہ کالی ماتا, پیلی ماتا, فلاں کو سجدہ, فلاں سے بھیک مانگنا, فلاں سے مانگنا, دودھ چڑھانا, دودھ سے نہلانا, دودھ کا غسل دلانا, چادریں چڑھانا, کیا انڈیا کے اندر کی چیزیں موجود نہیں ہیں؟ تو سیم وہی رواج ہے. پھر آپ لوگ آپ علیہ السلام کی کون سی ناموس کی حفاظت کر رہے ہو جب سارے کام وہی آپ کر رہے ہو, سب وہی بات آپ لوگوں کو بتا رہے ہو جو کہ دین میں خلاف ہے. جو غیر مذہب کرتے ہیں وہی آپ کرتے ہیں, تو پھر آپ میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ مسلمان میں اور غیر مذہب میں یا غیر مسلمان میں کوئی تو فرق ہونا چاہیے.